جہاد میں تو پرچم واضح ہوتا ہے، مجاہدین واضح ہوتے ہیں، ان کا سپہ سالار واضح جس طرح ہم دیکھتے ہیں کھلے چہروں والے، اور وہ ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ حکمت عملی اپناتے ہیں، طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں، دشمن کے کیا چیز کہاں پر ہے پوری خبریں ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی کوئی بھی موٹا کے جو ہے صرف فضائل پڑھ کے چلے جائے، منہ پہ انہوں نے پٹے باندھے ہوئے ہیں ابو فلانا، اور وہ عورتوں بچوں کو باہر جو ہے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ان کی تصویریں دنیا میں نشر ہوتی رہیں، اور یہ خود پتہ نہیں سرنگ میں یا گٹر میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں یہ مجاہد ہیں، یہ جہاد ہے۔ اور یہ جو افواج وغیرہ کرتی ہیں باقاعدہ تیاری کے ساتھ، جس کا اللہ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور آج کل آپ کو پتہ ہے ماحول بھی ایسا جنگ و جدال، جہاد اور اس قسم کی آوازیں جگہ جگہ سنائی دے رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز اور تمام اسلامی ممالک ہوں یا جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں اپنے دین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے۔ مسلمان اپنے عقیدہ ہو یا عمل میں اس کی کمزوری کی وجہ سے جہاں کہیں ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں، اور کتاب و سنت سے کئی مرتبہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ جب تک اپنے دین کی طرف سچے دل سے رجوع نہیں کریں گے، چاہے اوپر کی سطح پہ ہو، نیچے عوام، محکومین، تمام جتنے بھی ہیں، سب اپنی زندگی میں جب دین کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آتی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ حاصل ہوا، اور ہم انہی کے طریقے پر چلیں گے تو ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ اور قانون ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنی حالت نہیں بدلتے۔ ہم بس حکومت ایسی ہے، فلاں ایسے ہیں، پڑوسی ایسا ہے، اس نے یہ کیا۔ اپنی حالت آپ بدلنے کی کوشش کریں، اس کے لیے سب سے پہلے علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں، جتنا توفیق ہو آگے تک پہنچائیں، تو اس سے پھر آپ کو بصیرت ملے گی ہر چیز میں، کیا صحیح عقیدہ ہے، کیا شرک بدعات قبر پرستی ہے یہاں پر عام ہے دین اسلام کے نام پہ، اس میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ سنت کے مطابق جو ہے آپ کو تمام اعمال کرنے چاہیے، نماز، روزہ، حج، یہاں تک کہ جہاد بھی۔ ہم میں اور دوسرے جو کافر ہیں لڑتے تو وہ لوگ بھی ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اپنے بڑوں کے لیے، اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے، یا دنیاوی غرض و غایت کے لیے۔ صرف لڑنا تو کافی نہیں ہے، جنگ اور جدال۔ ہمارے اور ان میں تو یہی فرق ہے کہ ہم اس میں بھی قرآن و سنت کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور ہمارا اصل مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اپنے لیے اور دوسروں کی ہدایت کے اصل میں ہم خواہاں ہوتے ہیں۔ اس راہ میں جو رکاوٹ بنتا ہے یا تکلیف پہنچانا چاہتا ہے مومنوں کو، اس کے لیے جو ہے ہمیں دفاع یا پھر ان کو دعوت کے غرض سے ان پر جو ہے جہاد بھی کر سکتے ہیں اقدامی طور پہ۔ تو ان کے احکام سیکھنا ضروری ہے، جس طرح دیگر تمام اعمال کے ہم احکام سیکھتے ہیں، تبھی آپ کو فرق معلوم چلے گا کہ جہاد کو بدنام کفار تو پہلے بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ہماری اپنی بھی جو ہے کوتاہیوں کی وجہ سے جہاد جیسے عظیم اور پاکیزہ عمل کو، جس کی وجہ سے دنیا جہاں میں امن آتا ہے نہ کہ فساد، دہشت گردی جیسا لیبل لگ گیا، یہی وجہ ہے۔ تو ابھی موجودہ صورتحال میں آپ نے دیکھا جو ہم بار بار بتاتے ہیں کتاب و سنت اور سلف صالحین صحابہ کے طریقے کے مطابق کہ جہاد کی کیا شرائط ہیں۔ ایک ریاست و حکمران کے اطاعت میں اس کے جھنڈے تلے ہوتا ہے، اس طریقے سے طاقت کی شرط ہے، دوسری شرائط ہیں جہاد کے تعلق سے، کتنی شرائط ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر حکومتی یا سرکاری صدا کے بجائے ان کی افواج کو جو ہے مجاہدین نہ سمجھتے ہوئے یہ پرائیویٹ جہاد ایک خاص حلیہ بنا کر ان کو مجاہدین قرار دینا، یہ پرائیویٹ جہاد کی لوگوں کو دعوت دینا، یہ فساد کا سبب بنتے ہیں، اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ زیادہ غیرت والے ہیں، باقی جگہ جگہ آپ نے نہیں دیکھے ان کے نعرے، اسٹیٹس، نعرے، چیزیں، بے غیرت حکمران کہاں ہیں، بے غیرت افواج کہاں ہیں، بے فلانا کہاں ہے، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر؟ پرائیویٹ ملیشیا بنا کے جتنے بھی مسلمانوں کے قضیات ہیں، جتنے بھی ایشوز ہیں فلسطین سے لے کے کشمیر تک، سارے انہوں نے خراب کیے ہیں، آپس میں اندر لڑوا کے، اور کافروں کو موقع دے کے کہ وہ ہم پہ تان تشنی کریں کہ یہ کیا پرائیویٹ گروپ ہیں اور دہشت گردی، وہ نہ بھی مچائیں تو ان کو کیا ہے، دو دھماکے کر کے یہ لوگ ویسے بھی سینہ تان کے ہم نے کیا ہے۔ جہاد میں تو پرچم واضح ہوتا ہے، مجاہدین واضح ہوتے ہیں، ان کا سپہ سالار واضح جس طرح ہم دیکھتے ہیں کھلے چہروں والے، اور وہ ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ حکمت عملی اپناتے ہیں، طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں، دشمن کے کیا چیز کہاں پر ہے پوری خبریں ہوتی ہیں۔ یہ تھوڑی کوئی بھی موٹا کے جو ہے صرف فضائل پڑھ کے چلے جائے، منہ پہ انہوں نے پٹے باندھے ہوئے ہیں ابو فلانا، اور وہ عورتوں بچوں کو باہر جو ہے مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ ان کی تصویریں دنیا میں نشر ہوتی رہیں، اور یہ خود پتہ نہیں سرنگ میں یا گٹر میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں یہ مجاہد ہیں، یہ جہاد ہے۔ اور یہ جو افواج وغیرہ کرتی ہیں باقاعدہ تیاری کے ساتھ، جس کا اللہ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت ہے اس کو جمع کرو،
ایمانی قوت زیادہ عظیم ہے، اللہ کی طرف سے مدد و نصرت آتی ہے۔ اپنا عقیدہ ایمان بھی صحیح کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اس کے بعد دنیاوی جتنا اسباب کر سکتے ہو وہ کرو، پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دین ایمان تو ہے نہیں، شرک بدعت ہر جگہ عام ہیں، اور جو اسلحہ وغیرہ دوسری جو قوت تیاری ہے وہ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ جو ہے اس کو جہاد کا نام دیتے ہیں، تو فائدے سے زیادہ نقصان کا سبب بنتے ہیں ایسے لوگ۔ تو یہ جو ابھی جو کچھ حالات ہوئے، اس میں بھی لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، جو صحیح اہل سنہ والجماعہ سلفی منہج بیان کرتے ہیں اور صحیح طور پہ جو جہاد بیان کرتے ہیں، وہ اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، واقعی دشمن کو لگام دی جا سکتی ہے، اور جو دوسرے جہادی پارٹیاں گروپ مسلمانوں کا فائدے سے زیادہ نقصان کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان میں جانے، ان کو سپورٹ کرنے، ان کی تائید کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو اچھی طریقے سے جان لینا چاہیے۔ تھوڑی کافی ہے کہ ہم جو ہے بس جو ہے سورہ توبہ پڑھی، سورہ انفال پڑھی، تھوڑا جو ہے سیرت کی چیزیں پڑھیں، اور جو ہے اپنی مرضی کے تڑکے لگا کے آگے کچھ مودودی کی باتیں پڑھی، سید قطب کی جو شیل خلافت قائم کرو، شریعت قائم کرو، ایک کافر حکمران ہیں ان کے خلاف نکلو، افواج کے خلاف نکلو، اور جو ہے یہ بڑا زبردست فارمولہ ہے کسی کو دہشت گرد، ایک چلتا پھرتا بم بنانے کا نوجوان کو، 15-16 سال کا جذباتی نوجوان ہوگا، وہ خود کش حملہ کر کے پھٹنے کے لیے تیار ہیں، کافر دور کی بات مسلمانوں کے خلاف۔ یہ مسلمانوں کی افواج، طاغوتی افواج کو پہلے ختم کرو۔ تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ جب تک اندر سے صحیح نہیں ہوگی جڑ سے، تب تک مسلمانوں کی فلاح نہیں آ سکتی ہے، ان کو وہ کامیابیاں نہیں مل سکتی جن کے شاندار کارنامے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کے سناتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم وہی جو ہے عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور جو ہے خالد بن ولید والے لوگ ہیں۔ نہیں، ان کے جیسا نہ عقیدہ ہے، نہ ایمان ہے، نہ منہج ہے، نہ وہ جو حکمران کی اطاعت میں سرکاری طور پہ باقاعدہ جہاد کیا کرتے تھے اور سب ان کی اس میں تائید کیا کرتے تھے، وہ بھی نہیں ہے تمہارا۔ تو پرائیویٹ گوریلا وار ملیشیا سے فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ دینی احکام ہمارے جذبات کا نام تو نہیں ہے کیا؟ قرآن میں جگہ جگہ جہاں جہاد کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے۔ ہجرت بھی تو ایک دینی اور اہم فریضہ اور کام ہے۔ ہجرت تو اتنا عظیم کام ہے کہ اس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح اسلام لانے سے معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا عظیم یہ کام ہے اپنے وطن کو چھوڑنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنے وطن عزیز جو ہے مکہ مکرمہ، جو سب سے افضل ہے پوری دنیا میں، اس کو چھوڑا، اور آپ رو بھی رہے تھے کہ میں تجھے نہ چھوڑتا اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ تو ہم کیا ہے کہ وطن کے لیے جانے دیں گے کفن کے؟ فلسطین جو ہے وطن مکہ مکرمہ سے زیادہ عزیز ہیں یا افضل ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ دیگر مسلمان ممالک میں ہجرت کر سکتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہی ہے کہ یعنی مرتے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کچھ کامیابیاں مل رہی ہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، 50 سال ہو گئے، آپ کمزوری کی حالت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمزوری کی حالت میں تھے مکہ مکرمہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر بھی جو ہے فرشتے نازل کر کے مدد کر سکتا تھا، لیکن ہمیں سیرت کے مطابق یہ سکھلایا کہ مختلف مراحل ہوتے ہیں، طاقت کی حالت میں کیا کرنا ہے، کمزوری کی حالت میں کیا کرنا ہے۔ تم ہجرت کرو، ہجرت کر کے بیٹھ نہ جاؤ، اس کے بعد جو ہے طاقت جمع کرو، قوت آئے، جس طرح مدینے میں کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے حملہ کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد و نصرت کریں۔ ورنہ تو یہی حالت ہے کہ مرنے کے لیے انہیں وہاں چھوڑ دیا جائے، یہ کہتے ہیں ہاں چھوڑ دیا جائے، اپنے وطن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تو اسلامی سوچ نہیں ہے جس کو تم جو ہے جہادی یا اسلامی یا غیرت والی سوچ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں چھوڑیں گے چاہے مر جائیں۔ پھر کیوں رونا دھونا ہے یا لوگوں کو بتانا ہے کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں؟ تم ان کی نہ عزت کی پرواہ نہ جان مال کی پرواہ، اور تم کہتے ہو کہ تم ان کی عزت کے رکھوالے ہو اور بڑے غیرت والے ہو، اور جو ہے مسلمان مملکتیں اور ریاستیں اور افواج وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ بلکہ کام کے چیزیں کرتے ہیں کہ وہ کوئی امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی دو ریاستی جو ہے حل بتانا چاہتے ہیں یا تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس میں کوئی بے غیرتی کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تم دین کی غیرت والے تو نہیں۔ آپ نے صلح حدیبیہ کی، جس میں مسلمان کو پکڑ کے کافروں کے حوالے تک کرنے تک جیسی باتیں ماننی پڑی تھی، جس کو اللہ نے بعد میں حکمت کے تحت فتح قرار دیا اور واقعی ہو گئی، کیونکہ کبھی معاہدے بھی کرنے پڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کر لیے معاہدے مدینے میں آ کے تاکہ ہم دوسروں سے لڑ سکیں، ہر جگہ ہر ایک سے مختلف محاذ تو نہیں کھول سکتے۔ اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے اسلامی یا غیر اسلامی جو ہے بات یا سوچ، کیونکہ آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ صرف جہاد سے نہیں بلکہ جو جہاد نہ ہو، اگر کسی کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہو، امن معاہدہ، اس میں اسلام کی دعوت زیادہ پھیلتی ہے۔ جہاد کی صورت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادی پوری سیرت ہے صحابہ کرام کی، اس میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور موقع ملا 10 سال تک لوگوں کو سننے کا، کیونکہ اسلام تو اللہ کا سچا دین ہے زبردست، جس کا مقابلہ کوئی یہودیت، نصرانیت یا دوسرا دین نہیں کر سکتا۔ اگر بات چیت کوئی کرے گا، سنے گا، آج بھی جو ہے امریکہ، برطانیہ سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں، مرد عورت سب آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سننے کا موقع ملتا ہے، وہ اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے اور ہار جاتے ہیں مانے بغیر۔
ہاں ادھر جو ہے شیطانی کرنے کا موقع مل سکتا ہے. دیکھو اس نے یہ پٹاخہ پھاڑا ہے, اس نے اس کو مارا ہے, اور یہ تو ہیں ہی دہشت گرد لوگ, ان کے اوپر خلاف حملہ کرو, اسلام یہی سکھاتے ہیں. تو ادھر ان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. اور جنگ اور جدل اور جو ہے جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا اور اس کے کلمے کی بلندی کے لیے جو ہوتا ہے, اس کی صحیح صورتحال تو یہاں پر ہے بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فضائل ہمیں حاصل ہوں. تو ہر چیز کو اپنے مقام پہ رکھے جو ہے سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, صرف جذباتیت پر نہیں چلنا چاہیے. ہمارے کیا لوگ اپنے جو ہے شرک نہیں چھوڑیں گے, گولڑا شریف جائیں گے اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں کو پکاریں گے جو کہ شرک ہے. ہاں پیپسی کی بوتل وہاں پر پینا حرام ہے, اس کا بائیکاٹ کرو, فلانا مارو, اس کے پورے اشتہار دیتے ہیں. جو پیے بیچارہ وہ ڈر ڈر کے پتہ نہیں اس کے ایمان صحیح نہیں ہے, KFC جا رہے ہیں, میک ڈونلڈ جا رہے ہیں, ان کو آگ لگا رہے ہیں, اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں جو وہاں پہ کھڑے. تو کافر تو خوش ہوگا کہ یہ تو اچھی چیز ہے, ہم وہاں پر کوئی شیطانی کریں یا اپنی وہ چیزیں جلا دیتے ہیں اور شیطانی کرو گا, ان سے بڑھ کے کوئی پاگل دیکھا ہے آپ نے؟ تو وہ ہنسیں گے ہمارے اوپر. مسلمان تو بڑا جو ہے, جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ہلکا نہ پائیں کافر, وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ, جو ایمان یقین نہیں رکھتے, اے نبی آپ کو جذباتی نہ پائیں کہ فوراً کچھ کرتے ہیں تو آپ ریئیکشن کر دیتے ہیں. تو وہ ہنسنے کا, دوسروں کو ہنسانے کا موقع ان کو ملتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اطمینان سے علم حاصل کریں, اس پر عمل کریں اور آگے اسے پہنچائیں.